التذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو بڑے بڑے یادگار دن ہیں جن کو اللہ نے یادگار بنایا ہے ان کے ذریعے نصیحت دلانا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے۔ نہیں، یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا عید میلاد النبی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دن وہ کہ جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے تھے اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی قرآن میں ایام اللہ کا ذکر بھی ہے کہ اے پیغمبر ڈر سناؤ ان کو اللہ کے بڑے بڑے دن یاد کروا کے۔ بڑا دن وہ تھا جب فرعونی ڈبو دیے گئے، قوم موسیٰ کو نجات ملی۔ بڑا دن اللہ کے نزدیک وہ تھا جس دن قوم نوح تباہ کی گئی اور اہل ایمان کو نجات ملی۔ یہ ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے نصیحت کرنا۔ یہ آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ جو سورت ہے وہ اگلی ہے، سورۃ الاعراف۔ 6 انبیاء کا ذکر آئے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ پھر سورہ ہود میں بھی کہ ہم نے قوم ہود کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کی طرف، قوم ثمود کی طرف صالح کو بھیجا، قوم شعیب تھی، قوم موسیٰ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس طرح سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے کر کے پھر انہوں نے کس طرح اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم لوط نے کیسے جھٹلایا، اینڈ پہ ان پہ عذاب آیا۔ وہ جو عذاب کے دن ہوتے تھے نا وہ اللہ کے فیصلے کا بڑا دن، ایام اللہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ہمیں نجات ملی تھی فرعونیوں سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 10 کا روزہ رکھو، پھر صحابہ نے کہا یہ تو ان کے ساتھ ریزیمبلنس ہوگی، فرمایا تم 9 اور 10 2 کا رکھو۔ تو 10 محرم اس اعتبار سے ایک یادگار دن کہ فرعونی اس دن ڈبوئے گئے۔ اس امت کے لیے بھی 10 محرم ایک ایام اللہ بن گیا کہ امت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، یعنی آپ سمجھ لیں فائنل جو ڈویژن ہوئی ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہی ہوئی ہے نا۔ ڈویژن تو پہلے دن سے تھی لیکن وہ ایک آخری لکیر کھینچ گئی۔ وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا چلتا رہتا ہے، لکیر اس دن کھینچتی ہے جس دن طلاق ہو جائے۔ تو یہ 2 فرقوں میں سمجھ لیں طلاق والا معاملہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ پھر وہ کوئی بھی یعنی بڑے سے بڑا عالم ان کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکا، وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایام اللہ اس حوالے سے بن گیا۔ غزوہ بدر کا دن ایام اللہ میں سے ہے کیونکہ یوم الفرقان ابو جہل نے اپنے زوم میں کہہ دیا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے، وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا۔ اللہ نے پھر وہی لفظ ابو جہل کا یوز کر کے کہا کہ ہم اسے یوم الفرقان بنا کے بتائیں گے پھر، اور بنایا پھر اس طرح ہے کہ وہ سورۃ الانفال میں آتا ہے مسلمان تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے ایک تلواریں بھی بہت تھوڑی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، عربی کے پاس میرے بھائی تلوار ہر بندے کے پاس ہوتی تھی۔ وہ ڈنڈے سوٹے لے کے نکلے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو ایک نہتا قافلہ لوٹنا ہے جو ان کا شام سے تجارت، ان کے پاس اتنی تلواریں وہاں نہیں تھی تو ان کو ضرورت نہیں تھی، اور راستے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میرا وعدہ ہے دونوں میں سے ایک دوں گا، اور صحابہ یہی چاہ رہے تھے کہ وہ آسان والا گروہ ملے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، غزوہ بدر کرنی پڑے گی، کوئی تیاری نہیں ہے۔ پھر غیبی مدد کے ذریعے اللہ نے اسے یوم الفرقان بنایا کہ 313 کے ذریعے اللہ نے 1000 کا لشکر الٹ دیا جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ عذاب مانگتے تھے نا، یہ لو پہلی عذاب کی قسط۔ تو ایام اللہ میں سے یہ غزوہ بدر، غزوہ